السلام علیکم، میرا نام علی عمران شاہین ہے اور آج ہم بھارت کے اندر کرناٹک کی ریاست کے اندرا گاندھی کالج کے اندر پیش آنے والے اس واقعے پر تھوڑا روشنی ڈالیں گے، جہاں مسکان خان نامی ایک طالبہ نے وہاں کے جو شدت پسند انتہا پسند ہندو طلباء تھے اور جنہوں نے اس کے حجاب کی وجہ سے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور اسے اس نعرے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک نئی عزت اور توقیر ملی، اور اس کے بعد پورے بھارت کے اندر مسلم خواتین نے لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل کے مظاہرے شروع کیے اور اپنے حجاب کے دفاع کے لیے وہ خود میدان میں اتر آئیں۔ اصل میں یہ سارا جھگڑا ہے کیا ہے؟ جب سے بھارت کے اندر موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ ہم بھارت کو ایک ہندو راشٹر کے اندر تبدیل کریں گے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر شروع سے یہ مشن بنایا اور پلان بنایا کہ ہم بھارت کے اندر جو ہندتوا ہے اس کو مضبوط کریں گے، مسلمانوں کو دوبارہ سے ہندو بنائیں گے، اور جو ہندوؤں کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ وشو ہندو پریشد ہے، وہ بجرنگ دل ہے، اور اس کے اندر شیو سینا ہے، یا پھر ان کی جو مدر آرگنائزیشن ہے وہ جس کا رکن یہ نریندر مودی بھی ہے، RSS، تو یہ ساری تنظیمیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر بسنے والے جتنے مسلمان ہیں یہ بنیادی طور پر ہندو تھے اور ہم ان سب کو دوبارہ سے ہندو بنائیں گے، ان کو ہم دوبارہ سے شدھی کریں گے۔ تو یہ سارا کچھ اسی مہم کا حصہ ہے۔ بھارت کے اندر اب موجودہ جو اس وقت صورتحال اور حالات چل رہے ہیں ان کے اندر مسلم خواتین کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے، اور بھارت دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی دنیا کے کسی بھی مسلم ملک سے زیادہ ہے۔ وہاں کی سٹیٹ 20 کروڑ کے قریب بتاتی ہے، جبکہ جینون وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی 30 کروڑ کے قریب ہے وہاں کے مسلمانوں کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق۔ اتنی بڑی آبادی کو اب ان کے لیے دبانا کوئی آسان نہیں تھا، پھر انہوں نے مسلمانوں کے جو مختلف شعار تھے ان کو انہوں نے آہستہ سے دبانا شروع کیا۔ بابری مسجد کا مسئلہ اور قضیہ اٹھا، انہوں نے اس کے اوپر مسلمانوں کے خلاف اپنے جتنے عزائم تھے ان کو انہوں نے پورا کرنا شروع کیا، پھر سپریم کورٹ تک ان کے ساتھ مل گئی، اور سپریم کورٹ نے جو بابری مسجد کا مقدمہ سن کے فیصلہ سنایا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ثابت نہیں ہو سکا کہ بابری مسجد کی جگہ پہ کوئی رام جنم بھومی موجود تھی جہاں پہ رام کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن ہم اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہندوؤں کو مندر بنانے دیا جائے اور مسلمانوں کو الگ زمین وہ دور دے دی جائے تاکہ وہ اپنی مسجد کو تعمیر کر لیں۔ یہ ہم جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا اس طریقے سے جھگڑا ختم ہونا ہے؟ یہ کام وہاں سے بڑھا، اور باقاعدہ طور پر پھر ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہر جگہ پہ ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کی کئی مساجد کو انہوں نے مارک کر کے یہ کہا کہ یہ تمام مساجد، وہ متھرا کی مسجد ہو، وہ کاشی کی مسجد ہو، ہم ان کو مندر بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ 3000 مساجد ایسی ہیں جن کو ہم دوبارہ سے مندر بنائیں گے۔ اور یہ جو ایشو اس وقت آپ کے سامنے چل رہا ہے حجاب کا، یہ حجاب کا ایشو بھی یہ کافی مہینوں سے چل رہا تھا۔ اس کے اندر اچانک شدت اس وقت آئی ہے جب اتر پردیش کے اندر الیکشن ہونے لگے ہیں۔ اب اتر پردیش کے اندر جو آدتیہ ناتھ کی حکومت ہے، اب ان کے پاس عوام کے اندر جا کے اپنی کوئی خدمت یا کام دکھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کی نفرت کے اوپر سیاست کو اب فروغ دیا اور مسلمانوں کی خواتین اور طالبات کو اب انہوں نے نشانہ بنایا کہ یہ اسکولوں میں اور کالجوں میں حجاب لے کے نہیں آ سکتی۔ اور اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ وہاں کی کرناٹک کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے بھی یہ مسلمانوں سے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو، طالبات کو اس بات کے اوپر وہ زور نہ دیں کہ وہ ہر صورت پردہ کریں، اور طالبات بھی اس پر اصرار نہ کریں کہ انہوں نے ہر صورت پردہ کرنا ہے، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہوا ہے اور وہ اس کو پینڈنگ پہ پینڈنگ کیے جا رہے ہیں، لیٹ پہ لیٹ کیے جا رہے ہیں، اور کیفیت یہ بن چکی ہے کہ کل اتر پردیش کے شہر غازی آباد کے اندر مسلم خواتین جو حجاب کے لیے باہر نکلیں ان کے اوپر وہاں کی پولیس نے ان کے اوپر حملے شروع کر دیے، ان کی مار پیٹ کی، ان کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور مسلمانوں کی مساجد کے اندر جہاں پردے کی بات ہو رہی تھی ان کے اماموں کے خلاف اب انہوں نے پرچے کاٹنے شروع کر دیے ہیں، اور اس طرح کی پورے ملک کے اندر یہ بات، یہ جو چیزیں ہیں یہ اب آگے چل رہی ہیں۔ بمبئی کے اندر باقاعدہ طور پر وہاں کی جو حکومت ہے اس نے مسلمان بچیوں سے یہ کہہ دیا کہ آپ پردہ کر کے نہ آیا کریں۔ ساری دنیا کے اندر بھارت کے خلاف ایک نفرت کی فضا اپنی جگہ پہ پیدا ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا
کہ ساری دنیا میں مسلمان خواتین سڑکوں پر آئی ہیں، انہوں نے مسکان خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، لیکن انڈیا پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کی طاقتیں انڈیا کے ساتھ کھڑی ہیں، اور انڈیا کو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کہ ان کے خلاف مسلم دنیا سے کیا رد عمل آتا ہے۔ OIC نے اس کی مذمت کی ہے اور اس نے اس کے اوپر سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے، انہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ عملی طور پر اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے پاکستان کے خلاف اور سعودی عرب کے خلاف ساری دنیا مل کے قدم اٹھاتی ہے، دباؤ ڈالتی ہے، پابندیاں لگاتی ہے، اس طرح کا کوئی قدم بھی بھارت کے خلاف نہیں اٹھایا جاتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا اسلامو فوبیا کا شکار ہے، اور اسلامو فوبیا کے اندر ان سب کی یہ مہم ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے۔ اور یہ پردے کی جو پابندیوں کا معاملہ ہے، یہ فرانس سے اٹھا ہے، اور اس کے بعد یہ پورے یورپ میں پھیلا، اور یورپ کے بعد دوسرے ملکوں میں گیا، اور اب بات انڈیا تک پہنچ چکی ہے، اور یہ آگے سے آگے معاملہ چلتا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مسلم امہ کو بھی اپنی خاموشی کو توڑنا چاہیے، کیونکہ بات اب آپ کی آخری سانس دمانے تک پہنچ چکی ہے۔ پہلے وہ آپ پر دہشت گردی کے الزام لگاتے تھے، ان سے وہ بات نہیں بن سکی، تو اب وہ آپ کے اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے جو شعار ہیں، اب ان کو وہ ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے۔ تو جب تک مسلمان میدان میں نہیں آئیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، تو یہ معاملہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اس کے اوپر ایک مضبوط سٹینڈ لیں گے اور بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ امہ کھڑی ہوگی، ساری دنیا کے مسلمان کھڑے ہوں گے، اور ان تمام جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے ہتھ کنڈے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سامنے آئیں گے، تو بات بنے گی۔ بھارت کے مسلمانوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ کے اوپر جس طرح کی آج سختی کی جا رہی ہے، یہ سختی اب ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور جس طرح سے جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو، ان کی خواتین کو روک روک کے ان کے پردے اتارے جا رہے ہیں، جو مسلمان خواتین ریلوے اسٹیشن پر جا رہی ہیں، بس اڈوں پر جا رہی ہیں، ایئرپورٹس پر جا رہی ہیں، ان کے پردے اتروائے جا رہے ہیں، تو یہ بات یہیں پہ نہیں رکے گی، اب بات بہت زیادہ آگے جائے گی۔ تو آپ کے لیے اگر کوئی نجات کا یا اس سارے ظلم سے بچنے کا راستہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کے لیے اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر 1 کروڑ بلکہ اس سے بھی کم کشمیری ہیں جو اس وقت بھارت کے خلاف سینہ سپر ہیں، آپ کے سامنے 10 لاکھ انڈین فوج کو انہوں نے بے بس کر کے رکھا ہوا ہے، اگر وہ چند ملین کشمیری انڈیا کے لیے اتنا بڑا درد سر بن سکتے ہیں، تو 30 کروڑ کے قریب اگر مسلمان بھی کشمیریوں کی طرح بھارت کے خلاف اسی طریقے سے میدان میں اگر آ جائیں گے، تو بھارت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ صرف مختصر سی بات اس جو ہندو مائنڈ سیٹ ہے اس کے متعلق میں کر کے گفتگو مکمل کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ ایک ہندو ذہنیت ہے باقاعدہ، اور اس ہندو ذہنیت کے اندر آپ 1760 کا وہ واقعہ بھی ضرور یاد رکھیے، جب اس پورے ہندوستان کے اوپر مرہٹوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور مرہٹوں نے پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا مکمل صفایا کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے علل اعلان یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو نئی دہلی کی مرکزی جامع مسجد ہے، اب اس کو مندر بنائیں گے، یہاں پہ مورتی بٹھائیں گے۔ لال قلعے کی جو سونے کی چھت تھی اس کو انہوں نے توڑ کے اس کے سکے انہوں نے بنا کے جاری کر دیے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو کابل کے اندر جو موجود تھے ان کو خط لکھا تھا کہ اب یہاں پہ مسلمان ہم آخری سانسوں پر ہیں، بات دہلی کے سقوط تک پہنچ چکی ہے، اگر ہمیں بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ احمد شاہ ابدالی وہ خط پڑھ کے واپس آیا تھا، اور اس نے وہ خط اس نے پڑھا، اور اس کے بعد وہ فوج لے کے نئی دہلی سے 100 کلومیٹر تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی پت کا میدان ہے، وہاں پہ آ کے اس نے مرہٹوں کی 3 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کیا، جنگ ہوئی، اور پھر اس جنگ کے نتیجے میں مرہٹوں کی جو 3 لاکھ کی فوج تھی وہ وہاں پہ تیغ ہوئی، ختم ہوئی، 2 لاکھ کے لگ بھگ مرہٹے قتل ہوئے۔ اور وہ مرہٹے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مر کے ہٹتے ہیں، اس سے پہلے ہٹتے نہیں ہیں، اتنے بہادر ہوتے ہیں، ان کی جب وہ قوت ٹوٹی تو دوبارہ سے ہندوستان کے اندر اسلام کا احیاء ہوا۔ یہ سارا کچھ ہوا تھا اورنگزیب کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد۔ اورنگزیب کی حکومت 50 سال چلی، اس کے جاتے ہی وہ حکومت جو یہاں پہ مغلوں کی تھی وہ کمزور پڑی، اور اس سے مرہٹوں کو حوصلہ ملا، اور انہوں نے پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا انہوں نے خاتمہ کرنے کے لیے ہر طرف ایک بڑی زبردست مہم چلائی تھی۔ تو اس کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں کو طاقت ملی، اور پھر 1761 سے لے کے 1857 تک دوبارہ مسلمانوں کی دہلی کے اندر حکومت قائم ہوئی، جو پھر انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ کے بعد ختم ہوئی۔ اس کے بعد جب انگریز اس خطے کے اندر آیا تو پھر 1921 کے اندر
انگریزوں نے جب ہندوؤں کو مکمل شہ دی اور ان کی پشت پناہی کی تو انہوں نے یہاں پہ شدی اور سنگٹھن کی تحریکیں چلائیں۔ شدی کیا تھی کہ مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنایا جائے۔ اس طریقے سے آج ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بی جے پی کے لوگ سر عام کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ مسلمانوں کو پچھلے 5-7 سال کے اندر ہندو بنا دیا ہے۔ تو یہی کچھ اس زمانے میں بھی ہوا تھا، اور شدی کی تحریک چلی تھی۔ جو مسلمان اس سے انکار کر دیتا اس کے خلاف سنگٹھن کی تحریک تھی۔ سنگٹھن کی تحریک یہ تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، شدی کی تحریک یہ تھی کہ اس کو ہندو بنایا جائے۔ تو یہ تحریک چلی، اور پھر اس تحریک کو چلانے والے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اتنے ہزار لوگوں کو دوبارہ سے شدی کر کے پاک کر کے ہندو بنا دیا، اور جنہوں نے انکار کیا ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ ایک واقعہ جو دسمبر 1923 کے اندر پیش آیا تھا، 23 دسمبر 1923 کے دن نیا بازار نئی دہلی کے اندر ایک نوجوان جس کا نام عبدالرشید تھا، اس نے ایک عام چھری سے، سبزی کاٹنے والی چھری سے، اس شدی سنگٹھن تحریک کے اس وقت کے سربراہ سوامی شردھانند کو اس کے گھر میں جا کے قتل کر دیا۔ اس ایک قتل کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری تحریک ختم ہو گئی۔ بنیادی طور پر یہ جو آج آر ایس ایس کی ذہنیت ہے، ان کے لوگوں کی جو فکری جو ان کی کیفیت ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ جب ان کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے ایک بندہ بھی میدان میں کھڑا ہو جائے تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سوامی شردھانند کا اور شدی تحریک کا اور سنگٹھن تحریک کا جو خاتمہ ہے صرف ایک بندے کے قتل کے ساتھ ہوا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا کام کر سکیں۔ اور آج اگر ان کو جرأت ہوئی ہے تو وہ کتنے زمانے کے بعد، تقریباً 100 سال کے بعد آج وہ دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو وہ دوبارہ ہندو بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ اتنی جلدی رکنے والا نہیں، اس کا راستہ اور طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے، گواہ ہے۔ پچھلی ساری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، محمود غزنوی کو اگر 17 مرتبہ یہاں پہ آنا پڑا تو اس کی وجہ اور کوئی بھی نہیں تھی، صرف ایک یہی تھی کہ بالکل یہی کیفیت مسلمانوں کی بن جاتی تھی جو آج بن رہی ہے، اس کو پھر بار بار آنا پڑتا تھا مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ اگر غوری آیا تو اس کو بھی اسی وجہ سے بار بار آنا پڑا، 2 بار اس نے آگے ہندوستان کو اس نے تاراج کیا تو وجہ صرف یہی بنی تھی۔ عبدالی کو آنا پڑا، وجہ یہی بنی تھی۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم آیا تو ایک عورت کی آواز کے اوپر لبیک کہہ کے آیا تھا۔ یہ اس کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ یہی راستہ ہندوستان کے، انڈیا کے مسلمانوں کو آج اپنانا پڑے گا۔ اگر وہ اس راستے پر آ جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے ان کے اوپر سے، یہ ظلم بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو آج غلامی کی تاریک رات ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔